ماڈرن زمانے میں ملک فتح نہیں ہوتے. ہوں ٹھیک ہے, ایک ہی مثال ملتی ہے, رشیا نے یوکرین کا حصہ لیا ہوا ہے اور جارجیا کا حصہ لیا ہوا ہے, بالکل. لیکن علاقے اس کا فتح نہیں ہوتے, اسپیشلی اگر جو وکٹر ملک ہو وہ اتنا دور ہو. آپ دیکھیں افغانستان عراق کو فتح تو کر نہیں پائے, یہ ریزسٹنٹ کتنی دیر تک ایران کر پائے گا اور امریکہ جو ہے یہاں تک سسٹین کر. کم از کم 6 to 8 months. ٹرمپ نے تو اتنا بھی کہا ہے کہ اگر ایرانی جو ہے اپنی طرف سے کوئی نام دینا چاہیں تو ہم ان کو جو ہے سلیکٹ کر کے جو ہے وہ صلح کا معاہدہ کر سکیں. لیکن اگر ابھی دیکھا جائے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں اگر امریکہ کچھ صلح بھی کرتا ہے لیکن چائنا تو بہت پاورفل ہو جائے گا اس خطے میں, اگر نہیں بھی کرتا تب بھی ہو جائے گا. اچھا سر, جب یہاں سے یہ جیرارڈ فورڈ امریکہ سے نکلا تھا تو تب ایک انتہائی اہم ہیپننگ ہوئی تھی. ایک یہ کہ خبر بریک کی گئی تھی کہ جو اس کا جو سیوریج سسٹم ہے وہ اوور فلو کر گیا, یعنی خراب ہو گیا اور اس کو ٹھیک ہونے میں ہفتوں لگیں گے. اب یہ شاید وہ جنگ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ اسی کے وقت عین وقت وہاں جو ہے امریکی ایک جرنل تھا, اس کی جو ہے پینٹاگون سے اس کی ایک آڈیو جو ہے وہ لیک ہوتی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت جو ہے ایران سے جنگ کرنے سے گریز کر رہے ہیں اور بار بار جو ہے ہمیں اوپر سے دباؤ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں جنگ کرنی ہے, حالانکہ ہم اس وقت اہل نہیں ہیں ایران سے جنگ کرنے پہ. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے انڈرسٹینڈ کرنا کہ جو ایران کا مین ویپن ہے بیلسٹک اور ہائپرسونک میسائل, اس کا کاؤنٹر ہے انٹرسیپٹر. ایک انٹرسیپٹر کو بننے میں 2 سے 4 سال لگتے ہیں, ایک بیلسٹک میسائل کو بننے میں 6 مہینے لگتے ہیں. ٹھیک, تو اگر آپ یہاں سے 1000 بیلسٹک میسائل فائر کرتے ہیں اور 1000 انٹرسیپٹر روکتا ہے تو ادھر سے بیلسٹک میسائل نئے کھڑے جائیں گے, انٹرسیپٹر نئے کھڑے نہیں ہوتے. بالکل یوکرین کی جنگ کے لیے امریکہ نے بے پناہ انٹرسیپٹر یوکرین کو دیے تھے, بالکل ایسے ہے. اسرائیل کی جنگ انہوں نے اسرائیل کو دیے. بالکل باقی یہ پورے مڈل ایسٹ میں انہوں نے لگائے ہوئے انٹرسیپٹر, چاہے وہ قطر ہو, سعودی ہو, یو اے ہو, کہیں بھی ہو. ایران نے کیا کیا, اس کو پتا تھا کہ انٹرسیپٹر ڈیوائڈ تھن ہے, اس نے ہر جگہ حملہ کر دیا. وہ اس چیز کے لیے پہلے سے تیار تھا. ٹھیک ہے, اس کو پتا ہے یار کہ میں نے پہلے گھٹیا مسائل پھینکنے, انٹرسیپٹر تو وہی ضائع ہوتا ہے نا. ٹھیک, اب ٹرمپ نے بلایا ہے دوبارہ سے ڈیفینس انڈسٹری کے لوگوں کو کہ اس کو بناؤ. انہوں نے جو ٹائم لائن دی ہے وہ بے معنی ہے. ادھر سے 2 سچویشن نکلتی ہیں, ایک امریکہ جنگ کو کسی طرف کنکلوڈ کرے گا, یا دوسرا امریکہ ایسے خطرناک ویپن نکالے گا. آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ کو کنکلوڈ کر پائے گا اپنے حق میں؟ کیا کرے گا, انہوں نے خامنئی کو شہید کر دیا, اس کے بعد وہ کیا کر لے گا؟ نہیں میرے اگر تو خیال ہے ان کو تبھی کنکلوڈ کر دینی چاہیے تھی. ہم نے خامنئی شہید کر لیا, وہ ٹھیک ہے, لیکن اب کیا کرو گے؟ اب جو سچویشن جا رہی ہے تو ابھی تو فتح نہیں کر پایا نا ایران کو. دیکھیں ماڈرن زمانے میں ملک فتح نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ایک ہی مثال ملتی ہے, رشیا نے یوکرین کا حصہ لیا ہوا ہے اور جارجیا کا حصہ لیا ہوا ہے, بالکل, لیکن علاقے اس کا فتح نہیں ہوتے, اسپیشلی اگر جو وکٹر ملک ہو وہ اتنا دور ہو. آپ دیکھیں افغانستان عراق کو فتح تو کر نہیں پائے, ٹھیک ہے, آپ ایران کو فتح نہیں کر سکتے. لیکن وہ رجیم چینج لے کر آئے, اپنے بندے بٹھائے, یہاں پہ ابھی تک ان کا کوئی بندہ نہیں آیا. عراق کے اندر ٹوٹے ہو گئے تھے بیسیکلی, سینٹر کسی کے پاس چلا گیا, نارتھ کسی کے پاس, ساؤتھ کسی کے پاس چلا ایران گیا. میں امریکہ یہی چاہ رہا ہے, سیستان سے بلوچوں کو اکتا رہا ہے اور دوسری سائڈ سے جو ہے وہ کردوں کو بھی کہہ رہا یہ ہے. جو بلوچستان کے جتنے بھی سیپریٹسٹ موومنٹ ہیں یہ ساری نان سینس ہے, ان کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی ریئل تھریٹ نہیں ہوتے. ان کو را موساد پیسے دے کے کھڑا کرتا ہے, جیسے ہی ان پہ کوئی بھی فوج حملہ کرتی ہے یہ دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں. نہ یہ ایران کے لیے مسئلہ, نہ پاکستان کے لیے مسئلہ. یہ ٹی ٹی پی ایک اور اینیمل ہے, وہ اور چیز ہے. ایران کے اندر جو کرد فورسز ہیں وہ اس طرح کام نہیں کریں گے. کرد فورسز نے ریلائز کیا 40 سال لڑنے کے بعد کہ ہمیں سب بیوقوف بنا رہے ہیں. انہوں نے جا کر ٹرکی سے سب سے پہلا معاہدہ کیا, ان کو اسلحہ دیا کہ بھائی ہم بھی لڑ رہے ہیں آپ سے, اور وہ معاملہ کافی حد تک کام, کیونکہ ان کو نارتھ عراق میں ایک ٹیریٹری مل گئی ہے, وہ وہاں پہ سیٹسفائیڈ ہیں, اپنی حکومت چلا رہے ہیں, اپنا نظام چلا رہے ہیں, ان کا چل رہا ہے. اگین یہاں پہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں لوگ کہ ایک مذہبی پیشوا کا کیا کنٹرول ہوتا ہے, کیا گرفت ہوتی ہے. باقی ایران میں دوسری آپشن ہے سیاستدان. ایران کے اندر بے شمار سیاستدان ہیں جو کمپلیٹلی سیکولر نہیں ہے, لیکن لیٹس سے خامنئی جتنے ریلیجس نہیں ہیں, لیکن وہ سیاستدان امریکہ سے نفرت کرتے ہیں. میرے خیال میں خامنئی کا بیٹا جو ہے وہ آیت اللہ کے عہدے پر بھی نہیں آ سکتا. آگے نہیں ابھی تک تو نہیں الیکٹ ہے. ہو گیا, وہ الیکٹ ہو گیا, اس کو کاؤنسل نے الیکٹ کر لی ہے. اب کیا کہتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز آفیشلی سنبھالنا شروع کرے گا. اصل میں یہاں پہ نا ایک اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ان کو لگتا ہے کہ خامنئی بیٹا سارے فیصلے خود کرتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ اسپریچول لیڈر ہے, آیت اللہ, گرینڈ آیت اللہ, سپریم لیڈر. بالکل ٹھیک, پھر نیچے سسٹمز ہیں, وہ سسٹمز سے ڈیسیژن بناتے ہیں. ابھی ایران نے جتنا بھی جنگ میں رسپانس کیا ان کے سسٹمز نے کیا, ابھی بھی سسٹم ہی کر رہا ہے. خامنئی تو شہید ہو گئے تھے نا, صحیح. بالکل, تو آپ ایک مذہبی پیشہ کو شہید کر کے سسٹم تباہ نہیں کر سکتے. باتسٹ پارٹی میں ڈفرنٹ تھا, باتسٹ پارٹی میں صدام سسٹم تھا,
تو صدام، برزان، 3-4 اور بندوں کو پکڑ کے آپ کر سکتے تھے. ایران میں اس طرح دیکھیں نا کتنے ایرانی چیف انہوں نے مارے اس جنگ سے پہلے. سلیمانی شہید کیا اور لوگوں کو شہید کرتے رہے, کوئی ایران رکا تو نہیں. پریزیڈنٹ شہید ہو گئے, ابراہیم رئیسی, بالکل. کوئی رکے تو نہیں. سسٹم لوگ ایٹ دی پیار اینڈ کرتے ہیں. آیت اللہ بھی چلے گئے, پھر بھی نہیں رکا, پھر بھی لڑتے رہے, وہ ابھی تک ریزسٹنس کر رہے ہیں. یہ ریزسٹنس کتنی ایک دیر تک ایران کر پائے گا اور امریکہ جو ہے یہاں تک سسٹین کر, کم از کم 6 to 8 months 6 to 8 months. 6 to 8 months ایران کر سکتا ہے. لیکن امریکہ کہہ رہا ہے ہم 100 دنوں میں, پہلے تو وہ دنوں کی بات کرتے پہلے تھے, پھر چند ہفتوں گھنٹے پہ تھے آئے, نا. ہاں پھر ہفتوں پہ آئے, پھر مہینوں پہ آ گئے. جی, تو ابھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ 100 دن کے اندر اندر جو ہے وہ ہم کر لیں ہاں گے, انشاءاللہ. جس پہ کیا انہوں کریں نے گے 100 دن میں, کیا ہو جائے گا؟ 100 دن میں انہوں نے کہا ہم ایران فتح کر لیں گے. واہ ٹھیک ہے, ان کا ہو گیا, پھر کیا ہوگا؟ وہ لیکن ابھی سب تک کو امریکی سچویشن جو پاسپورٹ دے دیں گے پھر. کچھ بھی نہیں تو ہوگا. اس وہ سے 100 دن چھوڑیں, وہ 10 سال بھی لگ رہے نہیں اس. تو کیا اس سے جو ہے رجیم چینج آ جائے گا اگر وہ رضا پہلوی کو لائیں, یا اپنا کوئی بندہ جو ہے ایران سے کھڑا کر دیں؟ جتنی بھی اس طرح کی رجیمز بنی ہیں نا امریکن بیکڈ, وہ اگلے دن ہی فارغ ہو گئی ہیں. مثلا بائیڈن جب وڈرا کر رہا تھا افغانستان سے تو انہوں نے اسپیکولیٹ کیا تھا کہ جناب 2 سال 72 گھنٹے میں طالبان نے پورا افغانستان ٹیک اوور کر لیا تھا. بالکل ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا. عراق کے اندر بھی جو انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہے وہ کیونکہ جمہوری طاقتیں وہاں موجود تھی, الیکشن سائیکل چلتے تھے, وہ تھا. دوسرا وہ ایک اتنے سے عراق کی گورنمنٹ ہے, صدام والے عراق کی گورنمنٹ نہیں, وہ نہیں ہوتا. آپ نہیں کر سکتے. پھر ایٹ دا اینڈ ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں, وہ تو چاہتے ہیں فساد ہو بس. نہیں, لیکن اس سے تو ان کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. کیوں؟ ابھی دیکھیں نا $10 بلین کا نقصان ہو گیا وہ ان تو کو. وہ جنگ کر رہے ہیں, نقصان ہو رہا ہے. وہ جنگ نہیں کریں گے تو نقصان نہیں ہوگا. لیکن ان کو ادھر سے بھی تو پریشر ہے نا پبلک کی طرف سے امریکہ میں. کوئی بات نہیں. جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے کہ عوام سڑکوں پہ ناچتی رہتی ہے, شور مچاتی رہتی ہے, اور آپ کہتے ہیں ہمیں بڑا پریشر ہے. ہوتا کچھ نہیں. نہ ڈیموکریٹس نہ ریپبلکنس کی پالیسی میں کوئی فرق ہے, سیم. ٹرمپ نے تو اتنا بھی کہا ہے کہ اگر ایرانی جو ہے اپنی طرف سے کوئی نام دینا چاہیں تو ہم ان کو جو ہے سلیکٹ کر کے جو ہے وہ صلح کا معاہدہ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے وہ حیران ہو جائیں کتنے لوگ جو ہے خامنی کے بیٹے کا نام دینا شروع کر دیں گے. ظاہر ہے ایران تقریباً کو 8-9 کروڑ لوگ ہیں یار, کم از کم سے 2-2.5 کروڑ بہت ریلیجس ہیں, تو سارے اس کا نام دے دیں گے. باقی یار یہ کو بتاؤں, ان کا نام مقصد ہوتا ہے کوئی رجیم بنانا, نہ اگلا لیڈر بنانا. ان کا صرف مقصد ہوتا ہے فساد کرنا, فساد کر کے اس ایریا کے اندر ایڈوانٹیج لینا. اب دیکھو ہمیں لیٹن امریکہ میں نظر آتا ہے کہ میکسیکو کے اندر باقاعدہ ان کی ڈیموکریٹک فورسز کو امریکہ نے ڈیریل کیا, ڈرگ کارٹیلز کو کھڑا کیا. یہ 40-50 سال کی بات کر رہا ہوں. ان کو فنڈ کیا CIA نے, منی لانڈرنگ کے راستے ان کے لیے بنوائے, ہیومن ٹریفکنگ کے راستے بنوائے, نارکو ٹریفکنگ کے راستے بنائے, اور آج ڈرگ کارٹیلز میکسیکو کی جان بالکل لے کے بیٹھے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے, مہینہ پہلے, میکسیکو کے ایک ایئرپورٹ پہ گینگ فائٹ ہوگی. آپ وہ منظر دیکھیں, اتنا خوفناک ہے. لوگ AKs لے کے فائرنگ کر رہے ہیں اوپن. ٹھیک ہے, یہ امریکہ کرتا ہے. اب یہ وینیزویلا میں بھی یہی کرنا چاہ رہا ہے, انہوں نے کولمبیا میں بھی یہی کیا تھا. تو کیوبا میں امریکہ بھی یہی کرے گا. کیوبا میں دیکھیں کیا اٹیمپٹ کرتے ہیں. کیوبا میں رجیم بہت تگڑی ہے. مثلا کہ آئی بلیو اب راؤل کاسٹرو ہیں, فیڈل کے بھائی, یہ شاید اگلے بندے آگے میں نے پڑھا نہیں ریسنٹلی, کہ میں راؤل ہیں, وہ بہت تگڑے ہیں. ان کو اتنا آسان نہیں ہوگا. ان کی پروکسیمیٹی ٹو امریکہ بہت زیادہ ہے. بٹ امریکہ کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہمسائے کینیڈا جیسے ہوں جو ان کی ہر چیز مانیں, چپ کریں, اچھی غلامی کریں, لٹل بردر کا رول پلے کریں, یا وہ آپ کے ساتھ میکسیکو کولمبیا والا حال کرتا ہے. جو تھوڑے سے زیادہ ملک دور ہوتے ہیں وہاں تو اور ڈینجرس ہو جاتا ہے. عراق, افغانستان دیکھ لیں. اگر آپ افریقن نیشن اسٹیٹس دیکھ لیں تو وہاں پہ تو رجیم چینج کرتا ہے, جینوسائڈ اسپانسر کرتا ہے. آپ ویسٹرن ممالک کے دیکھیں, فرانس نے روانڈا میں پوری جینوسائڈ اسپانسر کی اپنے فائدے کے لیے. لیٹ 90s میں 8 لاکھ لوگ قتل ہو گئے تھے ان اے میٹر آف منتھس. اور یہ سارے یہ کرتے ہیں. تو یہ جو ایک تاثر ہے نا کہ پاکستان گورنمنٹ ظالم ہے, انڈین گورنمنٹ ظالم ہے, نہیں, ہم غریب ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے نا غریب ہو تو بدتمیز, وہ اچھا نہیں لگتا. یہ امیر اور بدتمیز ہے تو وہ اچھا لگتا ہے. یہ فرق ہے. یہ سب کو اچھا لگتا ہے. لیکن اس کا ایٹ دی اینڈ ہوگا کیا اگر ایسے ہی یہاں سے جو امریکہ ہے نکل جاتا ہے تو ایران کی تو فتح ہو جائے گی. اگر کوئی صلح کا معاہدہ نہیں ہوتا, کوئی رجیم چینج بھی نہیں آتا, تو تاثر تو یہی جائے گا خطے کے اندر کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کو ڈیفیٹ نہیں کر پایا. میرا یہ خیال ہے کہ ایک فار ایور وار کھل گئی ہے, جس طرح ہماری اور انڈیا کی ایک فار ایور وار ہے. ایک فار ایور وار کھل گئی ہے. یہ اب نارمل پارٹ آف لائف ہو جائے گا. جس طرح اسرائیل فلسطین ایک فار ایور وار ہے, اسرائیل جارڈن ایک فار ایور وار ہے, اسرائیل یمن ایک فار ایور وار ہے. یہ فار ایور وار کھل گئی ہے, اور آپ سمجھیں کہ دنیا کے معاملات ایک کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو جتنا بھی آپ کو ماڈرن پیراڈائم نظر آتا ہے, اس کے معاملات کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں.
ایک امریکہ کی غلطی سے ایران نے پورے مڈل ایسٹ کو بند کر دیا. ہوں، بند ہے پورا مڈل ایسٹ. بالکل ایسے ٹھیک ہیں. ہے. تو میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ معاملات کلوزنگ کی طرف ہیں دنیا کے. اس میں 100-200 سال لگ جائیں گے لیکن ہم اینڈ کے قریب قریب ہیں. لیکن اگر ابھی دیکھا جائے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں اگر امریکہ کچھ صلح بھی کرتا ہے لیکن چائنا تو بہت پاورفل ہو جائے گا اس خطے میں. اگر نہیں بھی کرتا تب بھی ہو جائے گا. چائنا پاورفل ہے الحمدللہ. چائنا کے پاس بڑے پیسے ہیں, ہر چیز ہیں, لیکن چائنا ملیٹریلی ابھی امریکہ کے پاس نہیں. دیکھیں ایک چیز آپ کو ہمیشہ انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ جتنی بھی چیزیں جس میں چائنا ترقی کرتے ہیں نا وہ یو ایس ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل چائنا کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ فزیکل ڈالر ہے. اس کو کانٹریکٹ کرنے کے لیے فیڈرل ریزرو نیو ڈالر پرنٹنگ کرتا ہے, اس کی ویلیو کم کرتا ہے. چائنا کے پاس دنیا میں سب سے بڑا گولڈ کا ریزرو ہے. اس کو کانٹریکٹ کرنے کے لیے امریکہ نے کرپٹو پمپنگ کر کے دنیا کی گلوبل مارکیٹ فائنینشیل چینج کی. چائنا کے پاس ایک لارج اسٹینڈنگ آرمی ہے. امریکہ اور اس کے ایلائز کے پاس اس سے بڑی اسٹینڈنگ آرمی ہے. چائنا کے پاس بیلسٹک ہائپرسونک میسائلز ہیں, امریکہ کے پاس اس سے بڑے میسائلز ہیں. چائنا, امریکہ اور رشیا اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ رشیا اور چائنا نے امریکہ کے ساتھ برابری بھی کی نا تو ورلڈ وار 3 ہو جائے گی, پھر دنیا نہیں بچے گی. ہتھیار اس طرح کے ہو چکے نا. تو اس لیے چائنا اور رشیا دانستہ طور پہ اور امریکہ بھی ان کے پوائنٹ دانستہ طور پہ وہ دوسرے کو ساتھ چھیڑتے نہیں ہیں, پروکسیوں کے ذریعے لڑتے ہیں. پروکسیاں مرتی ہیں لڑتے. ابھی یہ ہوا ہے نا انڈیا پاکستان جنگ کیا تھی, یورپین ٹیک ورسز چائنیز ٹیک. چائنیز ٹیک جیت گئی. ٹھیک ہے, خطے میں مضبوط ہے. نہیں اوور آل جیت گئی چائنیز ٹیک, بڑے واہ واہ ہوگی. پھر ہم ایئر شو پہ بھی چلے گئے, وہاں بھی ہم جیت گئے. ابھی انڈیا ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے, امریکن ٹیک ورسز چائنیز ٹیک. چائنیز ایئر ڈیفینس استعمال کر رہا ہے ایران. تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ چائنا خود کو ڈکلیئر کر سکتا ہے سپر پاور؟ چائنا ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہے سپر پاور. دیکھیں ڈیکلریشن کیا ہے, علاقے میں چودھر ہے اس کی, سب اس کو مانتے ہیں, سب اس سے پیسے لیتے ہیں, یہی ہوتی ہے نا, اور کیا ہوتا ہے. اچھا اس سب میں ایک لیٹر موڈ کہ یہ جو شمالی کوریا کا وہ کم جون ہے وہ بڑا آج کل وائرل ہو رہا ہے, میمز بن رہی ہیں, بور ہو رہا ہے نا بیچارہ. اللہ معاف کرے. نہیں وہ اصل میں نا عوام سک ہو چکی ہے. ہم لوگ اتنی جنگ فسطائیت ظلم دیکھ کے نا مینٹلی سک ہو گئے ہیں. وہ ایک ظالم لیڈر ہے, اپنے لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے. اللہ اس کو ہدایت دے, یہی ہم دعا کر سکتے ہیں. لوگ اب ہر چیز کا ہی مذاق اڑانا شروع ہو گیا نا.